السلام علیکم لسنرز، آئیے ناول بند آنکھیں کی تیسری قسط سنتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ثنا واقعی دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، حیات، تم مجھ سے وہ کام لے رہے ہو جس کی میں ذرا بھی اہل نہیں ہوں۔ نہیں ثنا، میں نے تو اپنی زندگی کے لیے نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا رکھے ہیں۔ تم یقین کرو، میں جس قدر جذباتی ہو گیا ہوں تمہارا یہ خواب سن کر تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر ہم آخر راجہ ہدایت خان کی حویلی میں کیسے داخل ہوں گے؟ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کی بنیاد پر میں ان کے سامنے جا سکوں گی؟ مجھے تو ایسے آدمی سے ہی خوف محسوس ہوگا۔ تمہیں یہی خوف اپنے دل سے نکالنا ہے ثنا، میرے لیے۔ مگر مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم وہاں جائیں گے کیسے؟ میں اس کے بارے میں سوچ کر بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا۔ ایک بات اور بتاؤ، کیا راجہ ہدایت خان کی ہدایت پر ہی جیل میں شمشاد سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے؟ 100%، اور یہ بھی میرے علم میں ہے، بلکہ میں پہلے سے جانتا ہوں اس بات کو کہ شمشاد کو سزا دلوانے میں کسی بڑے آدمی کا ہاتھ تھا۔ اس بڑے آدمی کا نام منظر عام پر نہیں آ سکا تھا، لیکن ہم پولیس والے ہیں، ہم جانتے ہیں کون سا کام کیسے ہوتا ہے۔ اسپتال کا کیا ہوگا؟ 1 مہینے کی چھٹی میں منظور کرائے دیتا ہوں، اور ویسے بھی ثنا، بے شک تمہارا گھر سے رابطہ منقطع ہے، لیکن تم نرس کی نوکری کرنے کے لیے مجبور نہیں ہو۔ میں تمہاری بھرپور کفالت کر سکتا ہوں۔ کس حیثیت سے؟ حیثیت تو میں تمہیں کل دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تم خود قبول نہ کرو تو میں کیا کروں؟ اس وقت میرے پاس ایک فلیٹ خالی پڑا ہوا ہے، میں اسے تمہارے لیے سجا دیتا ہوں۔ اکیلی رہوں گی اس فلیٹ میں؟ عجیب ہو ثنا تم بھی، جب میں کچھ کہتا ہوں تو اسے تسلیم نہیں کرتی، اور باتیں ایسی کرتی ہو کہ دل ڈول ڈول جاتا ہے۔ تم دیکھ لو کیا کر سکتے ہو۔ کچھ نہیں، فی الحال تم اپنی ڈیوٹی کرو۔ میں راجہ ہدایت خان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تمہیں رپورٹ دیتا ہوں، اور یہ رپورٹ 2 دن کے بعد ہی ثنا کو دے دی گئی۔ جناب عالی، آپ چھٹی اپلائی کر دیں، بلکہ درخواست لکھ دیں، میں اسے منظور کرائے لیتا ہوں۔ تم کیسے منظور کراؤ گے؟ میں یہ درخواست باقاعدہ پیش کروں گی۔ ثنا دیکھو، اب یہاں میرا تم سے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تم باقاعدہ نہیں بلکہ بے قاعدہ درخواست پیش کرو اور کہو کہ یہ چھٹی تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر چھٹی نہیں ملتی تو تم استعفیٰ دینے کی بات کرو۔ ثنا نے پریشان نگاہوں سے حیات کو دیکھا تو وہ بولا، ثنا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں ہر طرح سے سنبھال لوں گا۔ اوکے، ثنا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ حیات علی اس قدر معمولی شخصیت کا مالک بھی نہیں تھا۔ درخواست ثنا نے لکھی تھی اور حیات علی کو دے دی تھی۔ اس شام اسپتال کے RMO نے اس سے کہا تھا، شہر سے باہر جا رہی ہیں مس ثنا حیدر، یا کوئی گھریلو مصروفیت ہے؟ وہ سر، ثنا ہچکچائی تو RMO نے کہا، اوہ، کوئی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے؟ ہمیں ضرور بلانا، تم جب چاہو جا سکتی ہو۔ حیات علی ملا تو بولا، کل سے چھٹی کر لو، میں تمہیں فلیٹ لے چلوں گا، اور سنو مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ ہے، ثنا نے جواب دیا۔ حیات اسے ایک خوبصورت فلیٹ میں لے آیا۔ ثنا کو یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ 2-3 دن یہاں آرام کرو، اس دوران میں قصبہ امیر شاہ سے ہدایت خان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتا ہوں۔ اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ اور سنو، تمہارے چہرے پر کچھ ہچکچاہٹ ہے۔ ثنا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، بالکل نیا عمل ہے حیات، گھر والے ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، انہیں اگر علم ہو گیا کہ میں اس فلیٹ میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ آپ اسپتال میں تنہا رہتی تھی نا، یہاں بھی آپ تنہا ہی رہیں گی۔ کچھ تیاریوں کے لیے میں نے آپ کو یہاں زحمت دی ہے، ورنہ ہماری نشستیں بلو مون میں ہی رہیں گی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں، آپ بہت اچھے ہیں حیات علی، میں آپ کی توہین کبھی بھی نہیں کر سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حیات خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہاں اس فلیٹ میں ایک تنہا زندگی کا اپنا ہی مزہ تھا، اور وہ نہ جانے کیسے کیسے احساسات میں مبتلا تھی۔
خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے خوابوں سے خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ رات کو آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ احساس دل میں جاگزیں ہو جاتا کہ کہیں کسی کے بارے میں کوئی خواب ذہن میں نہ آ جائے۔ کئی دن بعد حیات علی پھر اس کے پاس پہنچا۔ جی ثنا صاحبہ، فرمائیے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ ایک انوکھا تجربہ ہے حیات میری زندگی کا۔ ماں باپ کے زیر سایہ رہی، بہن بھائی قریب رہے، اسپتال میں مجھے مجبوراً رہنا پڑا، ورنہ ڈیوٹی ختم کر کے گھر بھی جا سکتی تھی۔ گھر والوں کا رویہ آج اس قدر خشک پایا تو اتنی بے ضمیر بھی نہیں تھی کہ اس کے باوجود ان پر مسلط رہتی، لیکن یہاں محترمہ مجبوری ہے، ورنہ آپ سے دور رہنے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ خیر چھوڑیے، ہدایت خان کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر کے آیا ہوں۔ قصبہ امیر شاہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، اس کے اطراف میں باغات ہی باغات پھیلے ہوئے ہیں، اور جب امیر شاہ کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ دنیا بھر کے پھلوں کے باغات کے درمیان پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کیا زبردست پہرے داری ہوتی ہے، مجالے کوئی سڑک سے اتر کر ان باغوں میں داخل ہو جائے بغیر مالکان کی اجازت کے۔ ویسے ان میں سے آدھے باغ راجہ ہدایت خان کے ہیں۔ راجہ ہدایت خان کی حویلی قصبہ امیر شاہ میں سب سے خوبصورت حویلی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجہ ہدایت خان ماہر روحانیات ہیں۔ ان کی روحانیت کے قصے دور دور تک بیان کیے جاتے ہیں۔ مریدین ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ دراصل راجہ صاحب اگر کسی شخص کو کوئی بشارت دے دیتے ہیں تو گروہ کے ارکان خفیہ طور پر وہ عمل کر ڈالتے ہیں، جن میں قتل و غارت گری کا عمل بھی شامل ہے۔ راجہ صاحب کا اثر و رسوخ بھی کافی ہے۔ راجہ صاحب کی بیگم، 2 بیٹے بیٹی، البتہ شاید کوئی نہیں ہے۔ یہ رانیہ جس کا قتل کر دیا گیا راجہ صاحب کی بہن تھی، اور سنا ہے کہ بڑی لاڈلی اور چہیتی خاتون۔ کچھ دل پھینک بھی واقع ہوئی تھیں، اور 2 افراد ان کے عشق میں گرفتار ہو کر سزا پا چکے ہیں، اور سزا یہ ہے کہ وہ سرے سے غائب ہی ہو گئے۔ پھر کسی نے انہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئیں۔ باپ رے، یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں؟ زمین پر بسنے والوں کو ایسی بھیانک قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں؟ ثنا نے جھرجھری لے کر کہا۔ راجہ صاحب کے عقیدت مند دور دور سے ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور راجہ صاحب ان کے لیے احکامات صادر فرما دیتے ہیں۔ ویسے راجہ صاحب کے کردار میں ایسی کوئی لغزش نہیں پائی گئی جس کے تحت کوئی خاتون ان کا شکار ہوئی ہوں۔ کافی معلومات حاصل کر کے آئے ہو حیات علی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تم خود مجھے بتاؤ، محفوظ علی ان کی بیگم اور بیٹی کیا اس قابل ہیں کہ انہیں لاوارث چھوڑ دیا جائے؟ حیات علی، یہ تمہارے اندر کا نیک انسان ہے جو اس طرح دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، ورنہ اس دور میں نہ جانے کتنے وجود زندگی کے نہ جانے کیسے کیسے مسائل کے بوجھ تلے دبے سسک رہے ہیں۔ میرا تجربہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اسپتال میں نرس رہ چکی ہوں۔ ہمارے ہاں مریض آتے ہیں، کبھی کبھی جب ان کے دل بھر آتے ہیں تو وہ اپنی کہانی سناتے ہیں، اور وہ کہانیاں بڑی دکھ بھری ہوتی ہیں۔ ایسی بہت سی کہانیاں میرے علم میں ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، ایک کے بعد ایک کہانی سامنے آئے تو انسان کون سی کہانی کو یاد رکھے؟ پھر آپ فرمائیے، کیا ارادہ ہے؟ سچ کہہ رہی ہوں حیات علی، میں تو خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ نہیں ثنا، خوف سے کام نہیں چلے گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے ساتھ وہاں چلو گی؟ جائیں گے کیسے؟ ثنا نے سوال کیا۔ معاملہ ایک خطرناک شخصیت کا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ہم ایک اہم سلسلے میں اس کے پاس جا رہے ہیں۔ میں رینٹ کار سے کار حاصل کر لوں گا، اس میں چلیں گے، اور عقیدت مند کی حیثیت سے چلیں گے۔ بس تمہیں اس کی زیارت کرنی ہے اور اسے ذہن میں بسانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک بار تم جسے ذہن میں بسا لو اور اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہو تو تمہیں اس کا خواب نظر آ جاتا ہے۔ بس یہی کرنا ہے تمہیں ثنا۔ نہیں، واقعی محفوظ علی کے لیے کچھ کرنا اور شمشاد علی کے مسئلے کو سامنے لانا
ہماری ذمہ داری ہے، میں تیار ہوں، مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حیات علی پولیس آفیسر تھا، اپنے بارے میں بھی کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے سادہ لباس کافی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ جب وہ سفید رنگ کی خوبصورت کار میں قصبہ امیر شاہ کی طرف چلے تو دونوں کے ذہنوں میں الگ الگ تاثرات تھے۔ حیات علی سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی ثنا اس بار بھی کامیاب ہو گئی تو SSP سجاد حسین یقیناً اس کے لیے DSP کے عہدے کی سفارش کر دیں گے۔ نوشاب کی برآمدگی کے بعد محکمہ پولیس میں حیات علی کو ایک اہم اور ذہین پولیس آفیسر کی حیثیت سے شمار کیا جا رہا تھا۔ ثنا سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے حیات علی کے ساتھ یہ سفر تنہا کرنا۔ گھر کے لوگ کسی طور برے نہیں تھے، لیکن انہوں نے تکیہ نوسیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ گھر میں تو خیر بہنیں تھیں، بھائیوں تک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بہتر انداز میں سوچ سکیں اور دنیا کے بارے میں اپنے طور پر جینے کا انداز اختیار کر سکیں۔ بہرحال ہر گھر کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے اور بزرگوں کے سوچنے کا ایک انداز بھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس انداز میں بہت سوں کے لیے مشکلات چھپی ہوتی ہیں۔ حیات علی بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب اس کے والد کو اس بات کا علم ہوگا کہ حیات علی کا انتخاب خود اس نے کیا ہے تو سب سے بڑے مخالف وہی ہوں گے۔ ثنا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ حیات علی خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کا ذہن بھی الجھن کا شکار نظر آتا تھا۔ اچانک ہی اس نے کہا، ثنا مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس کے سامنے جا کر خوفزدہ تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ کر لو گی جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہاں میں کر لوں گی، اب میں اس قدر ڈرپوک بھی نہیں ہوں کہ کام کی باتوں سے بھی ڈرتی رہوں۔ البتہ اس میں ذرا سی جھجک ہوگی میرے اندر، لیکن آپ بے فکر رہیں حیات علی، میں یہ اداکاری کر لوں گی۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ یہ دونوں ایک رومانی جوڑے کی حیثیت سے راجہ ہدایت خان کے سامنے جائیں گے اور اسے اپنے مستقبل کی زندگی کی مدد مانگیں گے۔ آخرکار وہ قصبہ امیر شاہ میں داخل ہو گئے۔ قصبے میں داخل ہوتے ہوئے ثنا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ویسے بھی یہ اس قوت کا دوسرا بڑا امتحان تھا۔ پہلے امتحان میں تو انتہائی شاندار کامیابی حاصل ہوئی تھی، بہت آسانی سے انہیں راجہ ہدایت خان کی حویلی مل گئی۔ حویلی واقعی کسی بہت بڑے رئیس کی دکھائی دیتی تھی، تمام تر روایتوں سے آراستہ۔ بڑے سے چوبی دروازے پر دربان کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے دروازہ کھول کر کار کو اندر آنے کی اجازت دی، گویا یہاں آنے والے مہمانوں کی کوئی شناخت ضروری نہیں تھی۔ بڑے چوبی دروازے کی دوسری طرف ایک انتہائی وسیع اور عریض پارکنگ لاٹ تھا جو بائیں ہاتھ کو تھا، اور اس وقت اس پارکنگ لاٹ پر 10-12 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں جن کی نمبر پلیٹیں بتاتی تھیں کہ وہ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مختلف شہروں کے باسی۔ جب ان کی کار اندر داخل ہوئی تو ایک شخص نے بڑے احترام سے ان کی رہنمائی پارکنگ لاٹ کی طرف کی اور پھر پارکنگ لاٹ پر کار رک گئی۔ یہاں بھی تو آدمی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا۔ آپ یقیناً راجہ صاحب سے ملنے آئے ہوں گے؟ ہاں، ہم ان کے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ وہ مہمان خانہ ہے، اس طرف تشریف لے جائیے، وہاں آپ کو ہر سہولت مہیا کر دی جائے گی۔ بہرحال یہ لوگ یہاں کے اہتمام سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ مہمان خانہ بھی بہت عمدہ بنا ہوا تھا اور اس میں 8-10 کمرے نظر آ رہے تھے۔ وہاں بھی خادم موجود تھے اور انہوں نے انہیں ایک خوبصورت کمرہ آرام کے لیے دیا۔ یہ لوگ کمرے میں فروکش ہوئے ہی تھے کہ ایک ملازم اندر آیا اور بولا، آپ کا کوئی سامان وغیرہ؟ نہیں، مگر ہمیں کچھ معلومات درکار ہیں۔ جی فرمائیے، میں آپ کی ہر طرح مدد کروں گا۔ راجہ صاحب سے کب ملاقات ہوگی؟ شام کو 7 بجے وہ درس دیں گے، اسی میں وہ مہمانوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ یہ درس 8:30 بجے تک جاری رہتا ہے، ملازم نے جواب دیا۔ تقریباً 5:30 بجے انہیں بہت عمدہ قسم کی چائے پیش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اچھی شخصیت کا آدمی آیا اور اس نے کہا، براہ کرم اپنا نام درج کرا دیجیے، آپ کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ حیات علی، ثنا حیدر۔
حیات علی نے جواب دیا۔ اس شخص نے نام لکھا اور اس کے بعد چلا گیا۔ ثنا دیکھ رہی ہو یہ سب کچھ؟ ہاں، بڑا متاثر کن ہے۔ مجھے صرف اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ راجہ ہدایت خان نے جو یہ میلہ لگایا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ کیا کہہ سکتی ہوں، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کروں، پولیس والا ہوں، رگے تجسس پھڑک رہی ہے۔ چھٹی اس کہتی ہے کہ اس کے پس منظر میں کچھ ضرور ہے، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خوف کے آثار اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ پھر شام کے 7 بجے مہمانوں کو درسگاہ میں آنے کی دعوت دی گئی۔ یہ درسگاہ بھی با کمال تھی، بہت بڑی جگہ تھی لیکن ایئر کنڈیشن۔ ایک طرف ایک بڑا سا تخت بچھا ہوا تھا جس پر اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے تھے، باقی فرشی نشست تھی۔ مہمان صرف 10-12 ہی تھے، 1-2 مقامی افراد بھی بعد میں آ گئے تھے۔ پھر راجہ ہدایت خان پچھلے کمرے سے نمودار ہوا۔ بڑی متاثر کن شخصیت کا مالک تھا، دراز قامت اور پرجلال چہرے والا۔ وہ نگاہیں جھکائے اندر آیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ تمام لوگ عقیدت سے کھڑے ہو گئے تھے، کچھ خواتین بھی تھیں، اس لیے ثنا کو وہاں کوئی عجیب احساس نہیں ہوا۔ تخت پر آرام سے بیٹھنے کے بعد راجہ ہدایت خان نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ غالباً 5ویں نمبر پر ثنا اور حیات علی تھے۔ ان کی نگاہیں راجہ صاحب کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور جب راجہ ہدایت کی نگاہیں ان پر پڑیں تو انہوں نے نمایاں طور پر راجہ کو چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیات علی کی عقابی نگاہیں بھی راجہ ہدایت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک ذہین پولیس آفیسر کی حیثیت سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ راجہ ہدایت خان کے پرجلال چہرے کی آڑ میں ایک شیطانی چہرہ چھپا ہوا ہے۔ اس نے ثنا سے سرگوشی کی، ثنا، اپنا کام مت بھول جانا۔ ثنا خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ راجہ ہدایت خان نے صرف ایک چونکی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی تھی اور پھر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ فوراً ہی ایک مصاحف قسم کا آدمی راجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اس نے ایک کاغذ راجہ صاحب کے سامنے کر دیا، جس پر انہوں نے آنکھیں کھول کر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی۔ اسی وقت مصاحف کی آواز ابھری۔ قمر علی اور ان کی اہلیہ میاں بیوی اپنی جگہ سے اٹھے اور عقیدت بھرے انداز میں راجہ ہدایت خان کے سامنے پہنچ کر جھکے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بیٹھ گئے۔ راجہ ہدایت خان مدھم لہجے میں ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی آواز دوسروں تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ 6 یا 7 منٹ تک وہ ان سے گفتگو کرتا رہا اور اس کے بعد وہ دونوں عقیدت بھرے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے اور الٹے قدموں چلتے ہوئے درسگاہ کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ تب مصاحب نے اسی طرح کی کارروائی کے بعد دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا نام پکارا۔ کافی وقت لگ گیا تھا۔ اس دوران راجہ ہدایت خان نے چھٹا جوڑا پہنچا تو بہت وقت گزر چکا تھا۔ کچھ افراد اور تھے لیکن چھٹے جوڑے کو دیکھنے کے بعد راجہ صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور مصاحب نے انہیں سہارا دے کر ان کی جگہ سے اٹھا دیا۔ راجہ صاحب اندر چلے گئے تو مصاحب نے کہا، جن حضرات کا کام ہو چکا ہے وہ جا سکتے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کا تعلق باہر سے ہے وہ مہمان خانے میں چلے جائیں اور کل کا انتظار کریں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ لوگ خاموشی سے اٹھ گئے تھے۔ حیات علی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ثنا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں شدید تجسس تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مہمان خانے میں منتقل ہو گئے۔ ثنا نے کچھ کہنا چاہا تو حیات علی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ثنا چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حیات علی چہل قدمی کے انداز میں ثنا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے ثنا سے کہا، معاف کرنا ثنا، احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہاں آ کر میں نے جو محسوس کیا ہے وہ بڑا سنسنی خیز ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے خاموش کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس مہمان خانے میں خفیہ مائک لگے ہوں جن کے ذریعے یہاں ہونے والی گفتگو کہیں اور سنی جا سکتی ہو۔ اصل میں یہاں آنے کے بعد شروع ہی سے میں اس احساس کا شکار ہو گیا ہوں
کہ راجہ ہدایت خان کی یہ تمام کاوشیں بے مقصد نہیں ہیں۔ یہاں تم نے جو کاریں کھڑی دیکھیں وہ معمولی گاڑیاں نہیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے والے معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہوتے۔ بے شک وہ راجہ ہدایت خان کو نذرانے بھی پیش کرتے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات ہے۔ کیا؟ راجہ ہدایت خان کا چہرہ تم نے دیکھا؟ ہاں، اس پر روحانیت نہیں بلکہ ایک خباثت تھی، ثنا نے جواب دیا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی کافی گہری نگاہ رکھتی ہو۔ اصل میں حیات علی، گھر والوں سے میرا یہی اختلاف تھا۔ میں ان سے کہتی تھی کہ زندگی اتنی محدود نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے کر رکھی ہے۔ باہر جا کر دنیا کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ نرس کی حیثیت سے مجھے بے شمار مریضوں کو جاننے کا موقع ملا ہے اور میں ان کے چہرے پڑھتی ہوں۔ چونکہ ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا ہوتی ہے، اس طرح مجھے چہروں کی شناخت بھی ہو گئی ہے، اور میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ راجہ ہدایت خان دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ وہ جو ظاہر کرتا ہے اندر سے واقعی نہیں ہے۔ یار، تم تو واقعی ایک پولیس والی کی بیوی بننے کے قابل ہو۔ میرے دل میں بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، جلدی سے ایک بات بتاؤ، تم نے اسے ریڈ کیا ہے؟ میں کسی کو اس طرح ریڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تجربہ اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھ کر میں نے اس کی شخصیت کو اپنے ذہن میں اتار لیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو آج رات میں اسے خواب میں دیکھوں گی اور کل تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں تفصیل بتاؤں گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ جلدی سے رات گہری ہو جائے اور پھر صبح ہو جائے۔ مگر ایک بات بتاؤ، اگر اس سلسلے میں کوئی خاص راز نکل آیا تو کیا تم اتنے بڑے آدمی کے خلاف کچھ کر سکتے ہو؟ ہاں، تمہیں یاد نہیں جلن نے کتنی مشکل سے ہمیں شمشاد علی سے ملاقات کی اجازت دی تھی۔ وہ کس قدر خوفزدہ تھا۔ یقیناً اسے کچھ اس طرح کی ہدایات ملی ہوں گی جن کے تحت وہ کسی کو شمشاد علی سے ملنے نہیں دیتا ہوگا، اور جس نے اسے یہ ہدایات جاری کی ہوں گی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوگی۔ یار، یہ راجہ ہدایت خان یا پھر اس کے وہ حواری جو اس سے فائدے حاصل کرتے ہوں گے اور اعلیٰ حیثیت رکھتے ہوں گے۔ مگر تم یہ سوچو کہ یہ سارا نیٹ ورک کس لیے ہے؟ آپ کے خیال میں راجہ ہدایت خان اندر سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت بڑا بلیک میلر جو لوگوں کے راز لے کر انہیں بلیک میل کرتا ہو، یا پھر کوئی بہت بڑا اسمگلر جو ان لوگوں کی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے دولت اکٹھی کرتا ہو۔ بہرحال یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ راجہ ہدایت خان یقیناً کوئی جرائم پیشہ شخص ہے، اور بیچارہ شمشاد علی اس کے کسی ایسے راز سے واقف ہو گیا ہے جس سے اسے خدشہ ہو اور اسی کی وہ سزا بھگت رہا ہے۔ لیکن رانیہ تو راجہ ہدایت خان کی بہن تھی، اسے کیوں قتل کرا دیا گیا؟ لیکن رانیہ تو راجہ ہدایت خان کی بہن تھی، اسے کیوں قتل کر دیا گیا؟ ہو سکتا ہے اس کے پس منظر میں بھی کوئی گہری کہانی ہو۔ بہرحال ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ اس مشن پر کام کرنا ہوگا، اور ہم جب تک مہمان خانے میں ہیں کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے جو اس سے متعلق ہو۔ ٹھیک ہے، ثنا نے جواب دیا، اور حیات علی مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ ثنا چونک کر بولی، کیوں؟ مسکرائے کیوں؟ نہیں، موڈ ایک دم بدل گیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اور تم ایک بالکل اجنبی جگہ ایک ساتھ موجود ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ادھر راجہ ہدایت خان اپنے کمرہ نشست میں ایک آرام کرسی پر دراز سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے پاس رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا اور وہی مصاحب جو درس گاہ میں اس کے ساتھ تھا اندر آ گیا۔ نوردین، خاقان کو بلاؤ۔ خاقان ایک دراز قامت اور بے ڈول جسم کا مالک تھا، چہرے ہی سے جن معلوم ہوتا تھا۔ وہ آ کر ہدایت خان کے سامنے جھک گیا۔ حکم مالک۔ خاقان، تمہیں 2 کام کرنے ہیں۔ نوردین تمہیں ان دونوں کے بارے میں بتائے گا جو مہمان خانے میں قیام پذیر ہیں۔ وہ جس گاڑی پر آئے ہیں
اس کا نمبر لے کر معلومات حاصل کرو کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، اور دوسرا کام بھی تمہیں نور دین ہی بتا دے گا۔ بس میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے۔ جو حکم مالک۔ خاقان نے گردن خم کی اور باہر نکل گیا۔ حیات علی کی چھٹی اس نے اسے ہوشیار کر دیا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ ہدایت خان نے جان بوجھ کر وقت بڑھا دیا ہو تاکہ کچھ لوگ باقی رہ جائیں۔ حیات علی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ رات کو وہ لوگ مہمان خانے میں سوئے تھے۔ حیات علی نے تمام تر بندوبست کر لیا تھا کہ ثنا سکون کی نیند سوئے اور راجہ ہدایت خان کے بارے میں خواب دیکھے۔ وہ خود بھی آدھی رات تک جاگتا رہا تھا اور ایک طرح سے ثنا کے خواب یا اس کی نیند کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کون سا وقت تھا جب ایک بہت ہی مسحور کن بھینی بھینی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ نیم خوابیدہ ذہن تھا، اس خوشبو کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں سوچ سکا، اور پھر لمحوں میں پلکیں جڑ گئیں اور صبح جب جاگا تو تقریباً 8 بج رہے تھے۔ اس نے ایک انگڑائی لے کر ماحول کا جائزہ لیا اور صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی چونک کر ثنا کو دیکھنے لگا، جو دوسرے بستر پر سوئی ہوئی تھی، لیکن بستر خالی تھا۔ اس کی نگاہیں کمرے کے اندر بنے ہوئے واش روم کی جانب اٹھ گئیں، اور پھر ایک لمحے کے اندر اس کی چھٹی اس نے ایک بار پھر اس کے ذہن پر دستک دی۔ واش روم میں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دوسری نگاہ اس نے کمرے کے دروازے پر ڈالی جو اندر سے بند تھا۔ حیات علی بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی جان بوجھ کر جائے۔ باتھ روم کے قریب پہنچ کر اس نے ثنا کو آوازیں دیں، لیکن ثنا کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ مسیری کے پاس اس کے جوتے تلاش کیے، جوتے بھی موجود نہیں تھے۔ دروازہ بند ہے۔ ثنا دروازہ کھولے بغیر کہاں غائب ہو گئی؟ ایک لمحے کے اندر اندر ہزاروں وسوسے اس کے دل میں پیدا ہو گئے، اور وہ شدید خوف کے عالم میں سوچنے لگا، کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو ثنا کے ساتھ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مسیری وغیرہ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھا، اور پھر ایک پولیس والے کی حیثیت سے اس نے واش روم، دروازے اور فرش کا جائزہ لیا، لیکن کوئی ایسا نشان نہ ملا جس سے پتہ چلے کہ کوئی خاص جد و جہد ہوئی ہے۔ پھر اس نے کمرے کی دیواروں وغیرہ کو بھی ٹٹول کر دیکھا، لیکن کوئی ایسا خفیہ دروازہ تلاش نہ کر سکا جس سے ثنا کو باہر لے جایا گیا ہو۔ اس کے بعد اسے راجہ ہدایت خان کی روحانی حیثیت کا خیال آیا اور اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکل گئی۔ نہیں، ثنا کی گمشدگی میں اس کی روحانیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ راجہ ہدایت خان، بہت بڑی شخصیت ہے تمہاری، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اگر ثنا کو کچھ ہو گیا تو کم از کم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بعد میں جو ہونا ہوگا وہ ہوتا رہے گا۔ اس نے واش روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں راجہ ہدایت خان کے ملازم موجود تھے۔ اس نے ان میں سے ایک کو اشارے سے بلایا اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ سنو، دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن میری منگیتر غائب ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غائب ہو گئی؟ ملازم حیرت سے بولا۔ ہاں، اب یہ بتاؤ اس کی گمشدگی کی خبر کسے دوں؟ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں صاحب آپ۔ ہم نے تو کسی کو دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں ہے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ، وہ سامنے ہماری چیف بیٹھا ہے، اسے بتا دیں۔ حیات علی پر ایک شدید جنونی کیفیت طاری تھی۔ راہداری عبور کر کے وہ اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو بھاری بدن کا ایک قنوطی سا آدمی تھا۔ جی صاحب، کوئی کام؟ کوئی حکم؟ جواب میں حیات علی نے اسے ثنا کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں صاحب، یہاں راجہ صاحب کی ہدایت کے مطابق مہمانوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی غلط لوگ بھی آ کر مہمان خانے میں ٹھہر جاتے ہیں، انہیں چیک کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی منگیتر گم ہو گئی ہو؟ راجہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ کی اطلاع پہنچا دی جائے گی۔ فوراً مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ملیں گے؟ اب فوراً تو ہر کام، ملازموں کے چیف نے کہنا چاہا،
لیکن حیات علی نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور بولا، فوراً کا مطلب فوراً ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جواب میں حیات علی کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور وہ الٹتے بچا۔ آپ جلدی سے کئی محافظ اس طرف دوڑے، لیکن حیات علی نے پاس رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا جو ملازموں کے چیف کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کی طرف بڑھنے والے رک گئے۔ 3-4 کو ٹھنڈا کر دوں گا میں، سمجھے؟ راجہ ہدایت خان کو بتاؤ کہ ایک مہمان جسے انہوں نے رات کو ٹھہرنے کے لیے کہا تھا ان سے ملنا چاہتا ہے۔ میں جاتا ہوں، چیف خود بولا۔ شاید اس نے جان بچا کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ دوسرے ملازم کیناتوز نگاہوں سے حیات علی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص واپس آیا اور اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، آئیے۔ حیات علی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جس جگہ اسے لے جایا گیا وہ درسگاہ نہیں تھی بلکہ ایک اور بڑا سا کمرہ تھا، لیکن یہ کمرہ بھی کافی سجا ہوا تھا۔ خوبصورت فرنیچر، اعلیٰ ترین پردے اور ڈیکوریشن کا دوسرا سامان۔ وہ شخص حیات علی کو چھوڑ کر باہر نکل گیا اور حیات علی کسی زخمی چیتے کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے کوئی 7-8 منٹ انتظار کرنا پڑا اور اس وقت اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا جب ایک پردے کے عقب سے بلند و بالا قد و قامت کا مالک راجہ ہدایت خان نمودار ہوا۔ پردے سے باہر نکل کر وہ عجیب سی نگاہوں سے حیات علی کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی گونجدار آواز ابھری، آداب میزبانی تو ہوتے ہیں لیکن آداب مہمانی بھی کچھ ہوتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیے، سنا ہے کہ آپ نے یہاں دنگا فساد برپا کر دیا تھا۔ راجہ صاحب، میں یہاں آپ کے پاس حاجت روائی کے لیے آیا تھا۔ آپ کے حکم پر مجھے قیام کی ہدایت کی گئی، لیکن رات کو میری منگیتر غائب ہو گئی۔ آپ بیٹھیے، میرے خیال میں آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ حیات علی چند قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے سارے وجود میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ جاؤں؟ ہم بیٹھے جاتے ہیں، آپ سرکشی کرتے رہیے، راجہ ہدایت خان نے کہا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، میرے کانوں تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک مہمان خاتون گم ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے صاحب ملازموں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں ملازموں کی کتنی تعداد موجود ہے اور یہ وہ ہیں جو ہمارے اس چھوٹے سے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اور اس حویلی کی تاریخ میں آج تک کسی مہمان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی ہے۔ ہمارا ایک ہلکا سا اشارہ آپ کے ساتھ وہ عمل کرا سکتا ہے جسے آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ حویلی کے کتا گھر میں 16 خونخوار کتے موجود ہیں جو ہلکے سے اشارے پر انسانی جسم کے اتنے ٹکڑے کر سکتے ہیں کہ انہیں گننے والا کوئی نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم صرف بتا رہے ہیں کہ کسی ایسے عمل کے نتیجے میں جو ہماری مرضی اور ہماری پسند کے خلاف ہو، یہاں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ جا سکے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے شبہ ہوا کہ خاتون گم ہو گئی ہیں؟ مہمان خانے میں آنے والوں پر کوئی پابندی تو نہیں ہوتی، کہیں آئیں اور کہیں جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بتائے بغیر کسی ایسے جذبے کے تحت کہیں چلی گئی ہوں جس میں ناراضگی کا عنصر ہو۔ ایسی بات نہیں راجہ صاحب، وہ ایک معصوم سی لڑکی ہے جو صرف اس لیے میرے ساتھ یہاں آئی ہے کہ ہم آپ سے اپنے لیے دعا کرائیں۔ کچھ رکاوٹیں تھیں درمیان میں جنہیں ہم آپ کی دعاؤں سے دور کرانا چاہتے تھے۔ تو پھر ہم آپ کو ایک بات کا اطمینان دلا دیں، جب عقیدت اور محبت سے آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارے موکل آپ کی منگیتر کا احترام کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ اسے بالکل نقصان نہیں پہنچے گا، انہیں ہماری ہدایت ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام بتائیں۔ نوکری کرتا ہوں، نوکری پیشہ ہوں، حیات علی نے جواب دیا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، اتنا مختصر جواب ہمیں عموماً ناپسند رہتا ہے، لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اب مہمان خانے سے چلے جائیں۔ ہر شخص کے سینے میں انتقام پلتا ہے۔ آپ نے یہاں اگر کسی ملازم کو مارا ہے تو وہ آپ کے خلاف کوئی غلط کارروائی کر سکتا ہے۔ آپ اگر چاہیں
تو یہاں آس پاس اپنا کوئی ٹھکانہ بنا کر رہ سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں۔ ہمارے کسی ملازم کو اپنا فون نمبر دے دیجیے۔ اگر خاتون کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات حاصل ہوئیں تو ہمارا فرض ہوگا کہ وہ معلومات ہم آپ تک پہنچائیں۔ دوسری صورت میں ایسی کوئی ذمہ داری بھلا کیوں قبول کی جائے؟ ہم کوئی مفاد تو نہیں رکھتے۔ راجہ صاحب، معمولی سا آدمی ہوں، لیکن اگر میری منگیتر کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا عمدہ گفتگو فرما رہے ہیں آپ۔ کیا آپ اپنے اندر وہ سکت پاتے ہیں کہ اس حویلی کی ایک اینٹ کو بھی ادھر سے ادھر کر سکیں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مفاہمت کی کوئی بات نہیں کی آپ نے۔ چاہیے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ آپ سے جو کیا جا سکتا ہے وہ ضرور کر لیجیے گا۔ حیات علی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کو دیکھتے ہوئے کہا، وقت بتائے گا راجہ صاحب، وقت بتائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ ثنا اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی ہے۔ ایسا کسی طور ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ مہمان خانے میں آیا اور اس کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے دماغ میں غصے کا طوفان امنڈ رہا تھا۔ یہ بڑی خوفناک بات ہوئی ہے۔ ثنا کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ کیا یہاں حویلی میں اس طرح کے جرائم ہوتے رہتے ہیں؟ ایسے بہت سے کیس اس کے علم میں تھے جن میں بڑے بڑے لوگوں نے اس طرح کے روپ دھارے ہوئے تھے، اور اس کے در پردہ وہ بہت سی المناک کہانیوں نے جنم لیا تھا۔ کہیں ثنا بھی ایسے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ تھوڑا وقت گزرا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ اسے حویلی چھوڑنی نہیں چاہیے تھی۔ ممکن ہے ثنا بھاگ کر اس تک پہنچے۔ بس ایک عجیب ذہنی پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ عقل خبت ہو گئی تھی، ورنہ اصولی طور پر اسے تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج سے کام لینا تھا۔ آبادی میں آ کر وہ ایک چھوٹے سے چائے خانے میں جا بیٹھا اور پریشانی سے سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا ثنا کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر گھر کا رخ کیا جائے، یا پھر اس حویلی ہی میں کچھ کیا جائے؟ غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کو نبھانا پڑے گا۔ اسے یاد آیا کہ یہاں کے ایک پولیس اسٹیشن میں اس کا دوست داور شاہ تعینات ہے۔ دونوں کافی عرصے ایک ساتھ رہ چکے تھے۔ چنانچہ یہاں سے اٹھ کر وہ داور شاہ کی طرف چل پڑا۔ داور شاہ نے اس کا اچھا خیر مقدم کیا تھا۔ ابتدائی گفت و شنید کے بعد حیات علی نے کہا، داور، میں ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ خیریت حیات علی؟ میں اپنی منگیتر کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ہماری شادی میں کچھ رکاوٹیں تھیں، اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ راجہ ہدایت خان ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور بہت سوں کو ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں۔ میں بھی اسی سلسلے میں آیا تھا، لیکن حیات علی نے اس کے بعد کی پوری تفصیل داور شاہ کو بتا دی، لیکن اصل بات اس نے خوبصورتی سے چھپا لی تھی۔ داور شاہ حیرانی سے حیات علی کو دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ حیات علی نے پوچھا، کیوں؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تم سے کچھ عرصہ دور ضرور رہا ہوں، لیکن تمہاری فطرت کو نہیں بھولا ہوں۔ تم تو بڑے پریکٹیکل آدمی تھے۔ تو پھر جو ہونا تھا ہو چکا ہے داور شاہ۔ تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ دل و جان سے، لیکن تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ خود اس کی ایک خفیہ فورس ہے۔ سرکاری لوگ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ روحانیت میں بھی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتا ہے۔ مجھے خصوصی ہدایات دی گئی تھیں کہ راجہ صاحب سے بنا کر رکھوں۔ لوگ بلا وجہ بھی دشمن بن جاتے ہیں، اور راجہ صاحب کے بھی بے شمار دشمن ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی ریشہ دوانی کرے تو اس کا خیال رکھا جائے، اور راجہ صاحب کو فوراً اس کے بارے میں اطلاع دی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، آ تو گئی ہے، حیات علی نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہا۔ بالکل نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے کام سے گریز کر رہا ہوں۔ میں اصل میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ تمہاری یہاں آمد راجہ ہدایت خان سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اوہ، لیکن انہیں
ہماری دوستی کے بارے میں تو کچھ نہیں معلوم ہوگا، حیات علی نے کہا، اور تاورشاہ طنزیاسی ہنسنے لگا۔ حیات علی نے کینۃ نگاہوں سے تاورشاہ کو دیکھا تو تاورشاہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، خدا کے واسطے میری کسی بھی بات کا غلط مطلب مت نکالو یار، یوں لگتا ہے کہ جیسے تم تر پرتا اس شخص کی مدح سرائی کر رہے ہو۔ ہاں لگتا یوں ہی ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ کوئی جذباتی قدم مت اٹھا بیٹھنا۔ تم میری اور اپنی دوستی کے بارے میں کہہ رہے ہو، میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ اب تک اسے تمہارے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہو چکی ہوگی، سب کچھ پتہ چل گیا ہوگا اسے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا تم راجہ ہدایت خان کی حویلی چھوڑ آئے ہو؟ تقریباً، جبکہ میری کار وہیں موجود ہے۔ زبردست، یعنی ایک اچھا کام، تاورشاہ نے کہا اور پھر اردلی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ جب اردلی آیا تو اس نے کہا، محرر کو بلا کے لاؤ۔ اردلی باہر نکل گیا تو تاورشاہ بولا، بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھانا ہے۔ اب میں تمہاری طرف سے تمہاری منگیتر کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لیتا ہوں۔ اس میں اپنے بارے میں بالکل سچ سچ لکھوا دو تاکہ تمہارے یہاں آنے کا جواز پیدا ہو جائے۔ میں خود تحقیقات کے لیے بھی جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا واسطہ ملازموں ہی سے پڑے گا، لیکن بات راجہ صاحب کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ انہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ تم نہ صرف پولیس والے ہو بلکہ شاید میرے دوست بھی ہو۔ بہرحال یہ مجھے کام کرنے دو، تم اپنی گاڑی وہاں سے لے آؤ، کیونکہ راجہ صاحب سے تم جو کچھ کہہ کر آ گئے ہو اس کے بعد تمہارا وہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ مگر تاورشاہ، میں اس مسئلے کو چھوڑوں گا نہیں، تم مجھے صرف ایک بات بتا دو، کیا راجہ ہدایت خان نے اس سے پہلے یہاں آنے والی کسی نوجوان لڑکی کو اغوا کرایا ہے؟ یقین کرو بالکل نہیں، ایسی کوئی شکایت آج تک یہاں کے کسی رجسٹر میں درج نہیں ہے، تاورشاہ نے کہا۔ حیات علی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی یہ بتاتی ہے کہ راجہ ہدایت خان کو ثنا کی گمشدگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہیں۔ راجہ ہدایت خان خاقان کی دی ہوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا، جس میں تھوڑی سی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ نام حیات علی، عہدہ محکمہ پولیس میں باقاعدہ انسپکٹر ہے اور اس کی کارکردگی کو اچھے معنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ثنا ایک اسپتال میں نرس ہے اور اپنے والدین سے علیحدہ رہتی ہے۔ حیات علی اس کا باقاعدہ منگیتر تو نہیں ہے، لیکن دونوں کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر دوسری رپورٹ میں درج تھا، یہاں سے نکل کر وہ ایک چائے خانے میں بیٹھا رہا اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا پھرا ہے اور اب حویلی میں مہمان خانے میں آ چکا ہے۔ راجہ ہدایت خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت ایک ملازم نے اطلاع دی کہ تھانہ انچارج قدم پوسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ راجہ ہدایت خان کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا اس نے ہم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ نہیں، نور دین اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، راجہ ہدایت خان نے کہا اور اس رپورٹ پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ادھر تاورشاہ نے بہت برق رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ سیدھا اس رپورٹ کے ساتھ راجہ ہدایت خان کی حویلی پہنچ گیا تھا۔ نور دین کی حیثیت راجہ کے سامنے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ راجہ کا مصاحب خاص تھا۔ تاورشاہ نے اسے سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ نور دین صاحب، میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے، یہاں سے کوئی لڑکی گم ہو گئی ہے۔ نور دین کو پوری تفصیل بتانے کے بعد تاورشاہ نے کہا، آپ براہ کرم یہ تفصیل راجہ صاحب کو پہنچا دیجیے۔ میں ان کی طرف سے ہدایات چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جس شخص نے رپورٹ درج کرائی ہے وہ میرے ہی محکمے کا آدمی ہے۔ بہرحال میں راجہ صاحب کا نمک خوار ہوں، ان کی جو بھی ہدایت ہو میں اسی پر عمل کروں گا۔ جاؤ، تمہیں تھانے اطلاع پہنچا دی جائے گی، نور دین نے پررعب لہجے میں کہا اور تاورشاہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نور دین کچھ ہی لمحوں کے بعد راجہ ہدایت خان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے وہ رپورٹ
راجہ صاحب کے سامنے رکھی اور راجہ ہدایت خان اسے پڑھ کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، داور شاہ ہمارا اپنا آدمی ہے، ہم اس پر کسی بھی شکل میں کوئی شبہ نہیں کر سکتے۔ اس سے کہہ دو کہ اس کی اطلاع ہمیں مل گئی ہے، لڑکی کو ہم بھی تلاش کریں گے، لیکن اس پولیس انسپکٹر کو ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ کسی آدمی کو بھیجو اور اسے کہو کہ وہ مہمان خانہ خالی کر دے، اگر اس میں کوئی تعرض کرے تو اسے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ جو حکم مالک، نور الدین نے کہا اور الٹے قدموں واپس باہر نکل گیا۔ ثنا جاگ گئی، وہ گہری نیند سو رہی تھی، کچھ اس طرح کی نیند کہ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھا۔ ذہن بڑی شدت کے ساتھ تھکن محسوس کر رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی شدید ذہنی مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہو اور اس ذہنی مشقت نے اسے بری طرح تھکا دیا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، دماغ جاگ گیا تھا۔ نہ جانے یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ جہاں وہ موجود تھی وہاں خوب اندھیرا تھا، مگر ایک جگہ کچھ تھا، کوئی ایسی چیز جو ہلکی ہلکی روشنی دے رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا اور دوسرے لمحے اس کا دل اچھل پڑا۔ وہ کسی انسان کی دو آنکھیں تھیں، لیکن بہت عجیب و غریب۔ ان آنکھوں سے مدھم مدھم نیلی روشنی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں کی پلکیں بھی جھپک رہی تھیں، لیکن باقی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ دونوں انسانی آنکھیں انسانی آنکھوں سے کافی بڑے سائز کی تھیں، لیکن وہ متحرک تھیں، پلکیں جھپکا رہی تھیں۔ ثنا کا دل خوف سے بھر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ڈرے ڈرے انداز میں سوچا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن اسی وقت جہاں وہ موجود تھی تیز روشنی پھیل گئی۔ لگ رہا تھا کہ روشنی کئی مرکری بلبوں سے نکلی ہے، شفاف، نیلگوں اور ٹھنڈی۔ لیکن وہ آنکھیں، اس کے بعد آنکھوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ شیشے کا ایک خوبصورت فریم تھا جو دیوار میں لٹکا ہوا تھا، لیکن وہ تصویر صرف آنکھوں کی تھی، چبھتی ہوئی گھورتی ہوئی آنکھیں۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ آنکھیں اسے شناسا محسوس ہو رہی تھیں۔ ذہن نے کچھ اور آگے کی طرف قدم بڑھایا تو اسے اسپتال کا وہ مریض یاد آ گیا جس نے اسے خوابوں کا علم دیا تھا۔ اس کے دانت پھچ گئے۔ راجہ ہدایت خان کی وہ محفل، وہ مہمان خانہ جہاں وہ حیات علی کے ساتھ قیام پذیر تھی، اور پھر بس اس کے بعد اچانک یہ احساس۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کی گھگی بن گئی کہ یہ وہ مہمان خانہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں وہ ایک بہت ہی خوبصورت مسیری پر لیٹی ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں انتہائی خوبصورت اور قیمتی فرنیچر موجود تھا۔ دروازوں پر پردے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی بڑی خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جن کا اختتام ایک بڑے دروازے پر ہوتا تھا۔ یہ دروازہ بند تھا۔ سیڑھیوں پر اعلیٰ درجے کا قالین بچھا ہوا تھا اور روشنی دیواروں سے پھوٹ رہی تھی۔ روشنی کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا وہ نگاہوں سے تو محفوظ تھا، لیکن کمرہ زرق برق ہو گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا اور اس کے بدن پر ہلکی ہلکی کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ رات تو خواب کی رات تھی، کیونکہ راجہ ہدایت خان کی اس درس گاہ میں اس نے حیات علی کی ہدایت کے مطابق راجہ صاحب کے ماضی پر غور کیا تھا، اور اگر اس کے خواب سچے تھے اور وہ علم اس کے پاس آ چکا تھا تو اسے راجہ ہدایت خان کے بارے میں ہی خواب دیکھنا تھا۔ لیکن یہ سارا منظر کیسے بدل گیا؟ وہ خوف زدہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ دیوار پر وہ تصویر آویزاں تھی اور وہ 100% یہ بات کہہ سکتی تھی کہ یہ اسی شخص کی آنکھوں کی تصویر تھی جس نے اسے خوابوں کا علم دیا تھا۔ یہ تصویر کہاں سے آ گئی؟ ان تمام سوچوں نے اسے وحشت زدہ کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور پھر اس کی آواز ابھری، کوئی ہے؟ کون ہے یہاں؟ کوئی ہے تو میرے سامنے آؤ۔ اس کی آواز پوری طرح لرز رہی تھی۔ تبھی
اسے ہلکی سی آہٹ سنائی تھی اور وہ بے شرمندہ انداز میں پلٹی۔ سیڑھیوں کے اوپر والا دروازہ کھلا تھا اور اسے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہی دراز قامت شخص تھا جسے دنیا راجہ ہدایت خان کے نام سے جانتی تھی۔ سفید سلک کے لبادے میں ملبوس وہ اس وقت بڑا مختلف نظر آ رہا تھا۔ بہت ہی پروقار انداز میں چلتا ہوا وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو لڑکی۔ راجہ ہدایت خان کے پاس ہو تم، تمہاری عزت، تمہاری زندگی محفوظ ہے۔ میں تمہیں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ آرام سے بیٹھو۔ اس جگہ تم تنہا ضرور ہو، لیکن مجھے تم سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں اور اس کے بعد تم یقین کرو تمہیں ہر سہولت فراہم کی جائے گی۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جناب، میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو آپ کے مہمان خانے میں تھی۔ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ تمہیں ایک بہت ہی خوشگوار خوشبو والی نشہ آور گیس سے بے ہوش کر دیا گیا تھا اور پھر تمہیں یہاں اٹھا لایا گیا۔ راجہ ہدایت خان نے اس طرح کہا جیسے اسے کسی بہت ہی نیک کام کے بارے میں بتا رہا ہو۔ مگر کیوں؟ ثنا بولی۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے، کیا سمجھی؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ آپ مجھے یہاں سے باہر لے چلیے۔ آپ جو چاہیں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ یہیں یہ کام کیے لیتے ہیں۔ حیات علی تمہیں تلاش کر رہا ہے اور خاصا غصے میں ہے۔ آخرکار تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا، پوری عزت، پورے احترام کے ساتھ۔ مجھے تم سے کچھ معلومات کرنی ہے۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ راجہ ہدایت خان نے نرم انداز میں اسے پچکارتے ہوئے کہا اور ثنا واپس مسیری پر بیٹھ گئی۔ راجہ ہدایت خان مسیری سے تھوڑے فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا تم نے یہ آنکھیں دیکھی؟ وہ جو تصویر لگی ہوئی ہے اور جو تمہارے چہرے کے عین سامنے تھی؟ ہاں دیکھی ہے۔ اور کیا تم نے اپنی آنکھیں بھی دیکھی ہیں؟ راجہ نے گہری نگاہوں سے ثنا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ثنا گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی۔ لڑکی، تمہاری آنکھوں میں کسی اور کا سحر ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی۔ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ یہ سوال میں تم سے کہیں اور بھی کر سکتا تھا، یعنی مہمان خانے میں یا درسگاہ میں۔ بھلا مجھے روکنے والا کون ہوتا؟ لیکن لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ شاید ثنا۔ کیوں، یہی نام ہے؟ ہاں۔ ڈرو نہیں، انسان خوف خود اپنے پاس بلاتا ہے۔ اگر تم مجھ سے تعاون کرو گی ثنا، تو تم یقین کرو وہ فائدے ہوں گے تمہیں جو تمہارے تصور سے بھی باہر ہیں۔ مجھے جواب دو، تمہاری آنکھوں میں کس کا سحر ہے؟ ثنا، دیکھو میں تمہیں صاف لہجے میں بتا دوں کہ اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور وہ تمہارا دوست پولیس انسپکٹر تمہارا سراغ بھی نہیں لگا سکے گا۔ بلکہ اگر تم نے مجھے صحیح جواب نہ دیا تو سب سے پہلے میں اسے قتل کر کے اس کی لاش تمہارے سامنے لاؤں گا۔ بعد میں افسوس نہ کرنا۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، ثنا دہشت زدہ لہجے میں بولی۔ تو پھر سکون سے بات کرو۔ خوف کے ہر احساس کو دل سے نکال کر مجھے بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ ثنا دہشت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ کیا تم وقت برباد نہیں کر رہی؟ کیا تم میرے غصے کو آواز نہیں دے رہی؟ راجہ ہدایت کا لہجہ یک لخت خونخوار ہو گیا اور ثنا کی جان نکل گئی۔ میں نہیں جانتی، میں تو اسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی، وہ ایک مریض تھا۔ بولتی رہو، راجہ ہدایت نے کہا اور ثنا کی زبان مشینی انداز میں چل پڑی۔ ویسے بھی وہ ایک سادہ لو عورت تھی۔ حیات علی کے قتل کی دھمکی نے اس کا دل ہلا دیا تھا۔ راجہ ہدایت کی شان و شوکت وہ دیکھ چکی تھی اور اسے اندازہ تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر تصور جلیل سے لے کر یہاں تک کی کہانی اسے سنا دی اور روندے ہوئے لہجے میں بولی، خدا کے لیے آپ حیات علی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میرا حیات علی کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ والدین اور بہن بھائی
پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں۔ راجہ ہدایت خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گہری نظروں سے ثنا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ اپنا موڈ بدل کر بولا، تم جو کچھ ہو ثنا، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اپنی قیمت نہیں جانتی تم۔ میں تمہیں آسمان کا ستارہ بنا دوں گا، اتنا بڑا انعام دوں گا تمہیں کہ تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا ثنا۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قوت کے حصول کے بعد تم کتنی بڑی شخصیت بن گئی ہو؟ وہ پولیس انسپکٹر تمہاری کیا قدر کر سکے گا؟ وہ تمہیں صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا، جبکہ میں تمہیں سچ مچ آسمان کا ستارہ بنا دوں گا۔ پوجا کی جائے گی تمہاری، پوجا۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ اب آپ مجھے رہائی دے دیجیے۔ ثنا، میری بات سنو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم حیات علی کو چھوڑ دینا۔ میں بس یہ کہتا ہوں کہ جو عزت، جو شہرت اور جو مقام میرے پاس ہے، میرے لیے کوئی خواب مت دیکھو۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ شمشاد علی آزاد ہو جائے؟ چلو ٹھیک ہے، اسے باعزت بری کر دیا جائے گا۔ تم اور حیات علی اسے بچانا ہی چاہتے ہو نا؟ وہ بچ جائے گا، لیکن میں تمہیں اپنا دست راز بنا لوں گا۔ تم یہ سمجھ لینا کہ حیات علی کی زندگی ہمیشہ بندوق کی گولی پر رہے گی۔ جہاں بھی تم نے میری حکم عدولی کی، سب سے پہلے تمہاری نگاہوں کے سامنے حیات علی کی لاش پہنچا دی جائے گی۔ یہ بات ہمیشہ رہے گی۔ مجبوراً مجھے تم سے یہ الفاظ کہنا پڑ رہے ہیں۔ کہیں دھوکہ نہ کرنا میرے ساتھ۔ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میں جب چاہوں تمہیں، تمہارے اہل خاندان کو اور ہر اس شخص کو جو تمہاری مدد پر آمادہ ہوگا، موت کی آغوش میں پہنچا دوں گا۔ اور اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو تم دیکھنا، تمہاری حیثیت ہی بدل جائے گی۔ ثنا سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے دل میں خوف نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس نے اس شیطان آدمی سے تعاون نہ کیا تو نہ صرف حیات علی، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، سب اس کے انتقام کا نشانہ بن جائیں گے۔ ہم لوگ اس قدر بے بس اور بے کس ہیں کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حیات علی اگر اتنا ہی طاقتور ہوتا تو میری گمشدگی پر ہی کچھ کر ڈالتا۔ یہ ساری باتیں ثنا کے ذہن میں آ رہی تھیں اور راجہ ہدایت گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ثنا کو یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ خود ہدایت خان بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اس کو وحشت زدہ کر رہی تھی۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ ہدایت خان کی بات مان لے۔ اس نے کہا، آپ شمشاد علی کو آزاد کرا دیں گے؟ میرے تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ دیکھو ثنا، یہ ساری باتیں مجھے تم سے اس لیے کہنا پڑی ہیں کہ تم میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جاؤ۔ تمہارا بال بھی کا نہیں ہوگا اور تمہیں بہت بڑا مقام مل جائے گا۔ اصل میں تم اس قدر چھوٹی عمر کی ہو اور تم نے دنیا کو اس قدر کم دیکھا ہے کہ تمہارے ذہن میں دنیا کا اصل تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں ہر شخص طاقت کا پجاری ہے۔ تم کسی کے سامنے رحم انصاف کی بھیک مانگو گی، وہ ہنس کر تمہارے سامنے سے چلا جائے گا، لیکن اگر تم اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دو گی تو وہ رک کر تمہیں دیکھے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اس دنیا سے اسی طرح پیش آؤ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی میں کوئی بڑا مقام کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ ثنا، بہت فائدے میں رہو گی تم۔ میں تمہیں چاہوں تو مجبور بھی کر سکتا ہوں، سختی بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن تمہیں دوست بنانا میری ضرورت ہے، کیونکہ دوست رہ کر تم بہتر کام کر سکتی ہو۔ تمہیں تھوڑی سی تربیت دینا پڑے گی، پھر تم سب کچھ قبول کر لو گی۔ ثنا ایک ایک لفظ پر غور کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ واقعی وقت ایسا ہی ہے۔ بے بس انسان جو طاقت سے محروم ہوتے ہیں، سڑکوں پر گھسیٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو زندگی سے عاجز کر دیتے ہیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو جناب؟ میں نے کہا نا، وہ سب کچھ ہو جائے گا جو تم چاہو گی، اور اس کا سب سے پہلا مظاہرہ شمشاد علی کی رہائی ہے۔ میں تمہیں اس درمیان قید نہیں رکھوں گا، میں تمہیں حیات علی کے پاس بھیج دوں گا،
لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھ سے غداری کی تو ثنا میں تمہیں غداروں کا انجام دکھا دوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بارے میں کوئی خواب نہ دیکھو۔ جس شخص نے تمہیں علم دیا ہے اس کا نام جانتی ہو؟ بالکل نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو اسپتال میں نرس ہوں۔ اس رات اس شخص کے کمرے میں میری ڈیوٹی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جو بھی پہلے اس کے پاس آ جائے گا وہ اسے اپنا یہ علم دے گا، کیونکہ اس رات وہ مر جائے گا۔ قابل نفرت جادوگر، ایک منحوس وجود جس نے آخر کار وہ علم پا ہی لیا جس کے لیے میں نے اپنی آدھی زندگی کوشش کی ہے۔ اس کا نام فرزان تھا، میرا بدترین دشمن۔ اس نے اپنی جو کہانی تمہیں سنائی وہ بالکل جھوٹی تھی۔ سچا تو خیر وہ تھا ہی نہیں، کیونکہ جو لوگ اس علم کے پجاری ہوتے ہیں ان کا سچ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جھوٹا تھا۔ بے شک وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا، لیکن جو کچھ اس نے بتایا وہ سب غلط تھا۔ بالکل جھوٹ بولا تھا اس نے۔ نہ جانے کس کس کو دھوکہ دے کر وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ ثنا تعجب سے ہدایت خان کو دیکھ رہی تھی۔ ہدایت خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی وجہ سے مجھے اپنی بہن کی قربانی دینی پڑی۔ اگر تم میرے بارے میں خواب دیکھتی تو خواب بے شک سچا ہوتا۔ میری زندگی کی کہانی تمہاری علم میں آ جاتی، اور اگر میری زندگی کی کہانی تمہارے علم میں آ جاتی تو سمجھ لو کہ میری زندگی ختم ہو جاتی، ساتھ ہی میرے تمام علوم فنا ہو جاتے جو میں نے زندگی بھر کی مشقت سے حاصل کیے ہیں۔ ثنا، میں تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں تاکہ تم ہر چیز کو اپنے ذہن میں رکھو۔ بولو، کیا کہتی ہو؟ میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹا تعاون نہیں۔ جس طرح تم انسان کے بارے میں خواب دیکھ کر معلوم کر لیتی ہو، اسی طرح میں انسانوں کے ذہن کو پڑھ لیتا ہوں کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ ثنا، تمہارا ہر جھوٹ تم سے تمہارے ایک عزیز کو جدا کر دے گا۔ جانتی ہو یہ بات؟ جانتی ہوں۔ بہنیں ہیں تمہاری، بھائی ہیں۔ اب تک مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن صرف چند گھنٹے مجھے دے دو۔ ان چند گھنٹوں میں تمہارے گھر کی، تمہاری ماضی کی پوری تفصیل بتا دوں گا۔ سمجھ لو یہ میرا علم ہے۔ آپ کو اس شخص سے کوئی نقصان پہنچے گا جس کا نام آپ نے فرزان بتایا؟ نقصان؟ میں نے تمہیں بتایا کہ میری بہن اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتری۔ کیا رانیہ کی شادی شمشاد علی سے ہوئی تھی؟ ہاں، وہ میری بہت بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ میں رانیہ کی زندگی بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ پائل تھی۔ پائل؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ راجہ ہدایت خان جیسے چونک پڑا۔ وہ بولا، ہاں، ایک سلسلہ ہوتا ہے پائل ہونے کا۔ ابھی تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکو گی، لیکن بعد میں تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ ثنا، میں موقع دیکھ کر تمہیں حیات علی کے حوالے کر دوں گا۔ تم حیات علی کو کھل کر یہ بات بتا دو گی کہ شمشاد علی آزاد ہو جائے گا۔ حیات علی یہی چاہتا ہے نا؟ میں تمہیں ساری تفصیل بتا دوں گا، اور اگر حیات علی تمہیں اس بات کے لیے مجبور کریں کہ تم میرے بارے میں خواب دیکھو تو تم حیات علی سے منحرف ہو جانا۔ ثنا، اگر تم نے حیات علی کو میرے بارے میں کچھ بتا دیا تو میں ایک ایک کر کے تمہارے اہل خاندان کو ختم کر دوں گا۔ ان کی لاشیں تمہارے سامنے آئیں گی، پھر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ نہیں، آپ خدا کے لیے مجھ پر یقین رکھیں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں حیات علی کی بات مانوں گی، نہ آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ پلیز، اگر کسی اور طرح کی کوئی غلط بات آپ کے سامنے آ جائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیجیے گا کہ کم از کم وہ میں نے نہیں کیا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو جائے آپ کو اور آپ… ثنا کا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ ہدایت خان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اطمینان رکھو، حقیقتیں اس طرح مجھ تک پہنچ جاتی ہیں جس طرح کوئی کبوتر اڑ کر کسی کے کندھے پر آ بیٹھے۔ وہ شخص میرا بدترین دشمن تھا، اور اس نے مجھ سے اتنا کچھ چھین لیا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور میں تمہیں خصوصاً ایک بات بتاؤں، اس کا کچھ نہیں بگڑا ہے، سمجھی؟ اس کا کچھ نہیں بگڑا ہے۔
ہدایت خان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ ثنا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہدایت خان کے الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ اس کی صورت دیکھتی رہی، پھر بولی، میں سمجھی نہیں جناب، آپ نے کہا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بگڑا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت خان کے چہرے پر نفرت کے آثار تھے اور اس وقت وہ انتہائی مکروہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسی نفرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ہم لوگ اپنا ایمان بیچ چکے ہیں، ہم ان راہوں پر سفر کر رہے ہیں جو… اس نے ایک بار پھر خود کو سنبھالا۔ شدت جوش میں وہ نہ جانے کیا کیا کچھ کہتا جا رہا تھا۔ ثنا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سلسلہ کلام چھوڑا، بہت زیادہ گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت سی وضاحتیں خود کر دیتا ہے۔ میں نے اگر تم سے یہ الفاظ کہے کہ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے تو غلط نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو ہم دو حریف ہیں جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر جانے کی فکر میں سرگرداں رہے ہیں۔ کہیں سے کامیابی حاصل ہوئی اور کہیں مجھے، لیکن اس کی وجہ سے مجھے بہت نقصانات پہنچے ہیں، اتنے نقصانات جو میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ میں ہر قیمت پر اس کی موت چاہتا ہوں، اس کی موت چاہتا ہوں، میں ہر قیمت پر، ہر قیمت پر۔ لیکن وہ تو مر چکا ہے جناب، ثنا حیران لہجے میں بولی۔ لیکن ہدایت خان حسب عادت پھر دیر تک خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، اس کا انتقال اسپتال میں ہوا تھا؟ جی۔ اور اس کی لاش کسی نے وصول نہیں کی؟ نہیں، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایک لاوارث لاش کی حیثیت سے اسپتال کے سرد خانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سرد خانے میں جو لوگ پہنچائے جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی اور کارروائی ہوتی ہے؟ جی ہاں، ان کی تصاویر اخبارات کو دی جاتی ہیں اور ورثہ تلاش کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ورثہ یا وارث نہیں ملتا تو سرکاری طور پر ان کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ کسی مخصوص جگہ؟ مجھے اتنی تفصیل معلوم نہیں، اسپتال سے معلوم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، ان کے اندراجات ہوتے ہیں۔ ہدایت خان پھر دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد بولا، ثنا، تمہیں گھر واپس جانے کی جلدی تو نہیں ہے؟ سر، میں جانا چاہتی ہوں، آپ نے جو ہدایات مجھے دی ہیں میں ان پر بھرپور عمل کروں گی۔ ثنا، اگر میں تم سے کہوں کہ کچھ وقت اور میرے ساتھ گزارو تو کیا تم انکار کر دو گی؟ نہیں سر، اپنے گھر والوں کو تو میں آپ کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ انہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن حیات علی، ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا موقع دو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس سلسلے میں نے کیا کیا ہے، لیکن تمہارا پرسکون رہنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک بات میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، اگر تم نے میرے بارے میں خواب دیکھنے کی کوشش کی تو ہمارا تمہارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں سر، میں آپ کے بارے میں سوچوں گی ہی نہیں، اور جب میں سوچوں گی نہیں تو آپ کا خواب مجھے نظر نہیں آئے گا۔ یہ تم بہتر سمجھتی ہو، اس بات کو یاد رکھنا کہ میں تمہارے خوابوں سے بھی دور نہیں رہوں گا۔ ہدایت خان کا لہجہ حسب سابق خونخوار ہی تھا۔ ثنا نے کہا، مجھے اتنا ضرور بتا دیجیے کہ مجھے کتنے دن یہاں رہنا ہوگا۔ ثنا، میں اور تم مل کر آگے کا جو سفر طے کریں گے وہ میرے ہی نہیں تمہارے حق میں بھی اتنا ہی اچھا رہے گا۔ یہ بات میں تم مجھے دعائیں دو گی۔ میں تمہارے مکمل حالات سے واقف ہو چکا ہوں۔ حیات علی، اگر تمہاری زندگی میں کوئی اہم حیثیت رکھتا ہے تو میں اسے تم سے دور نہیں کروں گا، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ مجھ سے کوئی غداری نہ ہونے پائے۔ جی، ثنا نے آہستہ سے کہا۔ اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہدایت خان ایک طاقتور شخص ہے اور اس کے خلاف ذرا بھی کچھ سوچنا خوفناک ثابت ہوگا۔ اسے بہرحال اپنے عزیز و اقارب کی زندگی عزیز تھی۔ ہدایت خان نے آخرکار اسے ایک اور جگہ منتقل کر دیا جو ہر لحاظ سے رہائش کے لیے عمدہ تھی۔ نوردین نے بذات خود حیات علی سے ملاقات کی تھی۔ اس نے کہا، جناب،
آپ نے غالباً راجہ صاحب کے بارے میں تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ راجہ صاحب کی جو حیثیت ہے، آپ نے اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی؟ راجہ صاحب کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کی 10 نسلیں آرام سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ وہ تو بس رائے خدا میں سب کچھ کر رہے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ان پر کیچڑ اچھالی جائے تو آپ خود بتائیے کہ کیا انہیں برداشت کر لینا چاہیے؟ وہ ایک نیک فطرت انسان ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے کسی دشمن کو اپنے سینے پر رکھ کر پالا جائے۔ براہ کرم آپ اپنا بندوبست کسی اور جگہ کر لیجیے گا۔ یہ ہمارا حق ہے، ایک میزبان کا حق، کہ وہ کسی کو مہمان رکھے یا نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن کچھ نہیں، یہاں سے جانے کے بعد آپ ہمارے خلاف باقاعدہ فوج کشی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ہر عمل کا انتظار کریں گے۔ آپ براہ کرم فوری طور پر یہاں سے نکل جائیے۔ حیات علی کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ راجہ ہدایت خان کی حویلی سے باہر آ گیا۔ کار بھی واپس کرنی تھی اور دوسرے کچھ معاملات تھے۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا تھا اور داور شاہ اسے تھانے میں مل گیا تھا۔ اس نے عجیب سے انداز میں حیات علی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے اثرات تھے۔ حیات علی، تم یقین کرو، میں بھی تمہاری منگیتر کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں غیر مخلص انسان ہوں۔ تم تمام حالات سے واقف ہو اور میرے ہم پیشہ ہو۔ میں ہدایت خان کی حویلی گیا تھا۔ بہت بڑے آدمی ہیں وہ، ان کی درسگاہ میں تو لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن بذات خود ان سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں ان کے مشیر خاص نور الدین سے ملا تھا اور میں نے اسے ساری باتیں بتائی تھیں۔ نور الدین نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اب کوئی ایسا ذریعہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اندر گہرائیوں میں اتر سکوں۔ ٹھیک کہتے ہو، مجھے اندازہ ہے، دیکھوں گا میں کہ کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دوست، ہر شخص تم سے ایک ہی بات کہے گا کہ کوئی جذباتی قدم اٹھا کر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کوئی مصیبت مت خرید لینا۔ راجہ ہدایت خان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھوں گا، حیات علی نے کہا۔ میں تمہیں دوستانہ طور پر بتا رہا ہوں کہ راجہ ہدایت خان کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کی روحانیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ سفلی علوم کا ماہر ہے اور انہی کے ذریعے بہت سارے مسائل حل کرتا ہے۔ مجھے اس کا پس منظر بتاؤ گے؟ چاہتا کیا ہے آخر وہ؟ جیسا کہ تم کہہ چکے ہو کہ دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یار معاف کرنا حیات علی، دولت کی حوث کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دیکھو، میں ایک مخلص ساتھی ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ راجہ ہدایت خان کے پاس بہت بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں۔ وہ سب صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ راجہ صاحب کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، اور جب اتنی بڑی بڑی شخصیتیں راجہ صاحب کی عقیدت مند ہوں تو راجہ صاحب کا دماغ تو 7ویں آسمان پر ہو گئی ہوگا۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، راجہ ہدایت خان اپنی سفلی علوم کی مدد سے ان شخصیتوں کے راز حاصل کر لیتا ہے، اور پھر تم یہ سمجھ لو کہ ایسا کوئی راز جو زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہو کسی کے علم میں آ جائے تو پھر صاحب راز تو اس شخص کے ہاتھوں میں کھیلے گا ہی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ راجہ صاحب ان لوگوں سے بڑی بڑی رقمیں بھی وصول کرتے ہوں جن کے راز ان کے علم میں آ جاتے ہوں۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں لوگ اور کیا کر سکتے ہیں، مگر تمہیں خدا کا واسطہ اس چیز کو کبھی منظر عام پر مت لانا۔ تم بھی جاؤ گے اور میں بھی چلا جاؤں گا۔ نہیں داور شاہ، تمہارا بے حد شکریہ۔ تم نے جو کچھ مجھے مخلصانہ طور پر بتایا ہے میں اس کی قدر کروں گا۔ اب کیا کرو گے؟ شہر واپس جانا ضروری ہے۔ ایک بات کی پیشکش میں تمہیں کرتا ہوں۔ کیا؟ میرا برادر نسبتی ASI لگا ہوا ہے، ادریس ہے اس کا نام، میرا دوست بھی ہے اور رازدار بھی۔ مہم جوئی کا شوق رکھتا ہے، ابھی نئی نئی جوانی آئی ہے، اس لیے اپنے آپ کو عقل و دانش کی سب سے بلند جگہ پر فائز سمجھتا ہے، اور اس بات کا خواہش مند ہے
کہ ایک ASI سے لے کر DIG کے عہدے تک پہنچے، پڑھا لکھا بھی ہے۔ میں اسے اس بات کے لیے مخصوص کر دوں گا کہ وہ راجہ ہدایت خان پر خصوصی نگاہ رکھے، خاص طور سے ثنا بھابھی کے سلسلے میں۔ حیات علی نے خلوص دل سے داور شاہ کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا، داور شاہ، ثنا کی زندگی بہت عجیب ہے، کبھی بتاؤں گا تمہیں اس کے بارے میں، مگر تم یہ سمجھ لو کہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اس کی زندگی عزیز ہے، اور اگر کچھ اور نہ کر سکا اور مجھے اس بات کا شبہ ہو گیا کہ راجہ ہدایت خان نے ثنا کو کسی طرح اپنے جال میں پھانسا ہے یا اسے نقصان پہنچایا ہے، تو ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ میں راجہ ہدایت خان کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے دوست، اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود بخود ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ حیات علی داور شاہ سے رخصت ہو کر شہر واپس چل پڑا تھا۔ خوف جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ ثنا کو جتنا ڈرنا تھا ڈر چکی تھی، اب وہ پرسکون تھی۔ حیات علی کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کہ اس کی گمشدگی کے بعد اس نے اس کی تلاش کے سلسلے میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ اس کا اس تک نہ پہنچ سکنا اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ وہ راجہ ہدایت خان کے خلاف کچھ نہیں کر سکا۔ محدود زندگی کی مالک ثنا انسانوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتی تھی، لیکن راجہ ہدایت کے بارے میں اسے ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے اور وہ سب کچھ آسانی سے کرتا ہے جو کہہ رہا ہے۔ اب وہ راجہ ہدایت کے احکامات پر عمل کر کے اپنے اہل خاندان اور حیات علی کی زندگی بچانے کی خواہاں تھی۔ گھر والے تو اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک چکے تھے، ایک حیات علی تھا جو اس کے لیے سرگرداں ہوگا۔ وہ بستر پر لیٹی تو وحشت زدہ ہو گئی۔ مالک دو جہاں، مجھے کوئی خواب نظر نہ آئے، میں ہدایت خان کے بارے میں خواب نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ لیکن جب نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو اس کے ذہن میں روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں اس نے وہ آنکھیں دیکھیں جو زبردستی اس کے حواس پر مسلط ہو گئی تھیں۔ آنکھوں کے نیچے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی، ہدایت خان کی اعلیٰ کار نہ بن، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، بس تھوڑا سا وقت جا رہا ہے کہ اس کی گردن میری گرفت میں ہوگی۔ اس کو ذہن میں لا کر اور اس کی حقیقت تلاش کر کے دنیا کو بتا دے۔ اسی وقت ایک سایہ اس کے ذہن سے گزر گیا۔ اس کے بعد ساری رات اسی طرح گزری تھی۔ کبھی فرزان کی آنکھیں اسے غضبناک شکل میں نظر آتی، وہ اسے گھور رہا ہوتا اور اس کی سانپ جیسی پھنکار سنائی دیتی۔ اسے خواب میں دیکھ اور اس کے بارے میں حیات علی کو بتا تاکہ حیات علی اس کے خلاف کارروائی کر سکے، اس کی حقیقتیں جان لے۔ بات بہت گہرائی کی ہے، میں تجھے نہیں بتا سکتا، یہ سارے کام تجھے خود کرنے ہیں۔ اسے کیفر کردار تک پہنچا، اسے خواب میں دیکھ، اسے خواب میں دیکھ۔ یہ آواز اس کے حواس پر مسلط ہوتی محسوس ہوتی، اس کا ذہن بھول بھلیوں میں کھو جاتا اور ایک مدھم سا دھواں اس کے حواس پر چھاتا چلا جاتا، لیکن پھر اس دھوئیں میں سے وہی تاریک سایہ گزر جاتا جو دھواں سمیٹتا ہوا لے جاتا تھا اور اس کا ذہن ایک سادہ ورق کی طرح کھو جاتا۔